بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ایف ایم 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان پہ ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت پورے ملک میں, پاکستان آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا اومیکرون ویرینٹ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور قومی سطح پر مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا موضوع اسی حوالے سے ہے, اومیکرون خطرناک اور جان لیوا, بچاؤ ضروری ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر بالخصوص میرپور میں اومیکرون کے جو 8 مریض ہیں وہ تشخیص ہوئے ہیں اور ان کا یہاں پہ علاج جاری ہے. اسی طرح مظفر آباد میں بھی کچھ مریض جو ہے وہ وہاں پہ سائنس علی سرکار کا عرس مبارک تھا, تو اس میں بھی خاص سے لوگوں نے شرکت کی. جو ہے وہ دیگر صوبوں سے بھی وہاں پہ لوگ آئے. وہاں بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایس او پیز کی پابندی نہیں کی گئی اور وہاں بھی اومیکرون جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. اور یہ اس حوالے سے بھی انصار صاحب بڑا خطرناک ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ کرونا ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن محکمہ جو ہیلتھ ہے آزاد کشمیر یہ بار بار لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے 2 ڈوزیں لگوائی ہیں وہ بھی جو بوسٹر ڈوز ہے وہ ضرور لگوائیں. وہ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ادارے اور حکومتی سطح پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے یہ کہ کتنا خطرناک مرض ہے اور کتنا تیزی سے یہ پھیل سکتا ہے, اور اس کے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ انہیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس او پیز ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سختی سے اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو اپنی جانیں اور اپنے پیاروں کی جانیں جو ہیں عزیز ہونی چاہیے, اور ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزرز کا استعمال کریں, اور جو ملاقات وغیرہ ملنے ملانے میں وقفہ رکھیں. تو اس سے کافی حد تک جو ہے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. اور اسپیشلی جو پبلک پلیسز ہیں جہاں کاروبار زندگی چلتا ہے, دکانات ہیں یا دفاتر ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے این سی او سی کا جو اجلاس ہے وہ بھی متوقع ہے جس میں یہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی پہلے بھی گزشتہ 2 سال سے جو ہے یہ قوم نے بڑا سفر کیا ہے, بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہوا ہے, معیشت تباہ ہوئی ہے. تو اسے جب تک ایک قوم کے طور پر ہم نہیں لیں گے, انڈیویجلی بھی ہر شخص جو ہے وہ احتیاط نہیں کرے گا, تب تک ہم اس کے جو مضر اثرات ہیں اسے محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا. اچھا, یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب چونکہ استعمال کی جاتی ہے, اصطلاح استعمال کی جاتی ہے گلوبل ولیج کی. جی جی, گلوبل ولیج اگر ہم دیکھیں تو کرونا ویرینٹ نے بھی مختلف جو اس کے آ رہے ہیں, پہلے ڈیلٹا ویرینٹ آیا, اس سے پہلے سیکنڈ ویو سٹرائک کی, پہلی ویو آئی, اور اب جا کے یہ جو اومیکرون ویرینٹ ہے گلوبل ولیج ہی بن چکا ہے کہ ایک طرف افریقہ جس نے سب سے پہلے بتایا, ساؤتھ افریقہ نے, کہ جناب یہ ویرینٹ نیا جو ہے دریافت ہو چکا ہے اومیکرون کے نام سے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ چند دن پہلے کی بات ہی ہے, چند ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ مختلف ممالک تھے, انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے علاوہ 6-7 کنٹریز جو افریقن تھے ان کو انہوں نے کارڈن آف کیا تھا. رائٹ. اور اب صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی لاکھوں مریض اومیکرون ویرینٹ کے ساتھ رپورٹ کر چکے ہیں, اور کل کا جو ڈیٹا ہے امریکہ کے اندر 4.5 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں ایک دن کے اندر اومیکرون ویرینٹ کے ساتھ رپورٹ کیے ہیں, اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے. اٹ مینس کہ اس کا سپریڈ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اگر خدا نخواستہ یہ جتنی احتیاطیں آپ نے بتائی ہیں ان کو آپ بالائے طاق رکھ کے خدا نخواستہ اس کو موقع دیں. یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے. تو آزاد کشمیر میں اب جیسا کہ میرپور ہے, مظفر آباد ہے, میں مختلف ڈیٹاز دیکھ رہا تھا,
کہ چند دن میرپور کے اندر کیسز رپورٹ ہوئے جی اور اب مظفر آباد کے اندر کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جی جی تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس پہ وزیر اعظم نے میرپور انتظامیہ کو اسپیشلی، کیونکہ یہاں پہ زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، تو انہوں نے انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کیا کہ وہ ایس او پیز پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں اور جس حد تک ہو سکے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر جو ہیں یہاں کے، انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے، میری نظر سے وہ گزرا ہے، کہ ماسک کے بغیر جو ہے یہاں پہ جو لوگ انٹر ہوں گے منگلا پل سے، اول تو انہیں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا، کوئی جی ان کے اوپر تعدیبی کارروائی بھی ہوگی، جی اور یہاں میرپور آزاد کشمیر میں بھی مختلف جگہوں پہ جو لوگ یہاں گھوم پھر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایس او پیز پہ عمل کرنا جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ نے بھی کیا یہ جو اومیکرون کی جو اس کی ہے ویکسین، اس سے استفادہ کیا؟ جی انصار صاحب، میں نے آپ کے مشورے سے ہی آپ نے بتایا تھا کہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگوا لیں، یہ پروٹیکٹ کرتی ہے اسے، تو میں آپ کی ہدایت کے مطابق میں فوری طور پہ ڈی ایچ او آفس گیا، وہاں عملے نے بڑا تعاون کیا، اور آپ کے کہنے پہ میں نے بہت سے میرے جو حلقۂ باب ہیں جن سے ملنا جلنا ہے، سب کو میں نے اس کے فوائد بتائے اور اس کی اساسیت کا بتایا کہ کتنا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ میرے حلقۂ باب میں بہت سارے دوست جو ہیں انہوں نے بوسٹر ڈوز لگوائی، اور میں اپنے سننے والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اس وقت اسپتالوں میں اتنا رش نہیں ہے، آپ جائیں، عملہ بیٹھا ہوا ہے، 2 منٹ کی بات ہے، تو یہ آپ اگر ڈوز لگوائیں گے تو یہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے، اس ویو سے آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی، تو اپنے لیے خدارہ اپنے پیاروں کے لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، بحیثیت مسلمان جہاں پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ متعین ہے، لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ کو لازمی پورے کرنے چاہیے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا جو علاج ہے وہ کروائیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کہ زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر آپ ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اگر آپ حالات کے بے رحم موجوں کے حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے اور اسے بچنا چاہیے۔ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، اور زندگی جیسی نعمت کا کفران ہے۔ جتنے احباب اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں، ہماری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ حکومت، محکمہ صحت، جتنے ادارے آپ کو جو پیغامات دے رہے ہیں انہیں اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے سنجیدگی سے لیجئے اور ان ہدایات پر عمل کیجئے۔ اگر آپ پہلے سے یہاں پہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ لگوا چکے ہیں تو اب بوسٹر ڈوز کا مرحلہ ہے، آپ یہ فوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے تاکہ آپ اور آپ کے گھر کے جو پیارے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، وہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کا خصوصی موضوع آپ سماعت فرما رہے ہیں FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ اومیکرون خطرناک وائرس، اس کا پھیلاؤ اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں بڑھنا ہوگا اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب ہم پروگرام میں اپنے چند مہمانوں سے گفتگو کریں گے اور ان کی ویلیوڈ اوپینین کو شامل کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، اس وقت ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ڈاکٹر راجہ فدا حسین، جو کہ DHO میرپور ہیں، اور آپ ان چند ہیلتھ ہیروز میں، پروفیشنلز میں شامل ہیں جنہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا اور ان کو ان کی خدمات کے لیے شیلڈ بھی دی گئی، سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا، اور ابھی اسد عمر صاحب نے بھی 2 روز قبل آپ کو اسلام آباد میں مزید سرٹیفکیشن جو ہے دی ہے۔ جناب ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب، ہم اومیکرون ویریئنٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہے، اس کا سپریڈ کتنی تیزی سے ہوتا ہے اور کیا احتیاطیں ہیں؟ یا اس میں کیونکہ نومبر سے ہم نے اس کی سرویلنس شروع کی تھی اور نومبر سے جتنے بھی کیسز آ رہے تھے میرپور کے پازیٹیو،
تو ہم ویک بیس پہ ان کو بھیجتے تھے NIH. تو نومبر والے کوئی تقریباً 70-80 کیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیلٹا یا ادر ویریئنٹ آئے, اس میں اومیکرون نہیں نکلا. دسمبر 25 تک کے جو کیسز ہیں ان میں سے بھی کوئی اومیکرون نہیں نکلا. تو یہ جو کیسز ابھی 8 ہمارے میرپور کے نکلے ہیں, یہ 28 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک کے کیسز تھے. 43 کیسز تھے اور ان میں سے 8 یہ نکلا ہے. کیونکہ یہ اسلام آباد میں خاصے دنوں سے پہنچا ہوا ہے اور لاہور بھی ہمارے لوگوں کا آنا جانا خاصا ادھر, تو اس حوالے سے یہ ادھر پہنچ گیا ہے. اس کا اسپریڈ جو ہے نا وہ ڈیلٹا سے بھی جاتا ہے. ابھی تک جو ڈفرینٹ ویز یا لہریں آئی ہیں کورونا کے حوالے سے, اس میں ڈیلٹا کو سمجھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ وہ سستی بھی اس میں ہے اور اسپریڈ بھی اس میں ہے. لیکن اسپریڈ میں یہ جو اومیکرون ہے اس نے اس کو بھی کراس کر دی ہے. اسپریڈ اس کا بہت زیادہ ہے, لیکن کیونکہ ویکسینیشن اچھی ہے اس لحاظ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ پازیٹیو ہو بھی گئے تو مائلڈ ڈیزیز میں جائیں گے. لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ہر جگہ یہ ڈفرینٹ بہیو کر رہا ہے. مثلا جو اگر آپ بات کریں جہاں سے یہ شروع ہوا ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس کی سیورٹی پائی گئی ہے, پھر یورپ میں بھی پائی گئی ہے. لیکن ویکسینیشن ہی ہمارے پاس ایک شیلڈ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں. لیکن اس میں بھی جو SOPs پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے. ماسک کا استعمال, ہینڈ واشنگ, سوشل ڈسٹینسنگ کی, تاکہ یہ اسپریڈ ہی نہ ہو. جناب ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب, ہم نے دیکھا کہ 2019 سے ظاہر ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں, 2020 سے آن ورڈ سلسلہ چلتا رہا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عملہ جو ہے, آپ کے جو اپنی جو ٹیمز ہیں وہ ویل اکوپڈ ہیں؟ حکومت نے آپ کو پراپر طریقے سے تمام گیجٹس اور جتنی ضروریات آپ نے طلب کی وہ مہیا کر رکھی ہیں؟ لیکن جی یہ جب 19 میں سٹارٹ ہوا اس وقت تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کسی کو کہ اس کی ضروریات ہے کیا, PPE کیا چیز ہے, یا ماسک بھی نہیں تھے اس وقت. ہم نے تو ان حالات میں بھی کام کیا. اب تو 2 or 3 ایئرز ہونے کو ہیں اور الحمدللہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ڈے اینڈ نائٹ ہمارا اسٹاف کام کر رہا ہے. اور مثلا عید والے دنوں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, لیکن اس کے باوجود دے آر موٹیویٹیڈ اور کمیٹیڈ. اور بے شمار لوگ ہمارے پازیٹیو بھی آئے, ایک آدھ ہمارے ٹیکنیشین کی ڈیتھ بھی ہوئی ڈڈیال میں. ان سارے عوامل کے باوجود ہمارا پورا اسٹاف جو صحت عامہ کا ہے, ڈاکٹر سے لے کے سلیپر تک, تمام کمیٹیڈ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے آئندہ بھی تیار ہیں. ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب, ابھی جو ڈیٹا کل کا میں دیکھ رہا تھا کہ مظفر آباد کے اندر بھی کچھ کیسز جو ہیں یہ اومیکرون کے ساتھ رپورٹ ہوئے ہیں سر؟ جی ہاں بالکل, کوئی 2 کیسز کی رپورٹنگ ہے. لیکن اصل میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسز ڈیٹیکٹ کیسے ہوتے ہیں. سمپل پازیٹیو تو آ جاتے ہیں لیکن ان پازیٹیو کیسز کو NIH بھیجنا پڑتا ہے. NIH میں اس کی جو ہے نا سیکوینسنگ ہوتی ہے پورے ملک میں صرف ایک جگہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم کیونکہ بہتر بھیج رہے ہیں, ہر ہفتے بھیج رہے ہیں, تو ہمارے نکل آئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ نہیں ہے. یہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے اور اس کو لائٹ نہیں لینا ہم نے, اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ کس ضلع میں یہ آئے ہیں یا کس میں نہیں ہے. اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے اور ہمارا کیونکہ بہت زیادہ جو ٹریفک ہے لوگوں کا آنا جانا ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں, تو اس لیے اب کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی ڈسٹرکٹ میں یہ نہیں موجود. ہاں سیکوینسنگ کب وہ کروائیں گے اور کب وہ نکلے گا, لیکن اس میں صرف میرپور اور مظفر آباد میں ہی ابھی یہ نکلے. ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب, مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب بالکل شروع کے اندر لاک ڈاؤن اور پورے ملک کے اندر دیگر چیزیں اپلائی کی گئی تھیں تو میرپور کے حوالے سے سب سے زیادہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہاٹ ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے, کیونکہ بیرون ملک ہمارے بہت لوگ رہتے ہیں, ڈول نیشنلٹی ہولڈر ہیں, برطانوی شہری ہیں. لیکن الحمدللہ آپ نے جیسا گائیڈ کیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آزاد کشمیر حکومت نے آپ کی گائیڈ لائنز کے اوپر احکامات جاری کیے اور میرپور ان کامیاب ترین سٹوریز میں سے ایک سٹوری بنا کہ جہاں پر سب سے بہتر اور مؤثر کنٹرول کیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ جی الحمدللہ پہلے بھی بہت اچھی رہی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عوام میرپور کے جو لوگ ہیں وہ باشعور ہیں اور وہ بات سنتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور یہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا. اور اس وقت جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بہترین ہتھیار ہمارے پاس ویکسینیشن ہے, کہ ہماری ویکسینیشن اچھی ہے اور ابھی بوسٹر
شروع ہو گئی ہے. جن لوگوں نے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ویکسین کرائے ہوئے, ان کو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ بوسٹر لگوائیں, اور جنہوں نے پہلی ڈوز لگوائی ہوئی ہے اور سیکنڈ نہیں لگوائی, وہ فوری طور پہ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں. تو بے شک ہمارا ہاٹ اسپاٹ ہے اور سب سے زیادہ ہمارے اوورسیز لوگوں کا آنا جانا ہے, لیکن اگر ایس او پیز پہ عمل کریں گے اچھی طریقے سے اور اپنی ویکسینیشن جو کہ بہت اچھی ہے, جن کی رہ گئی ہے وہ بھی کرائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اس ویو کو بھی ہم اچھے طریقے سے نپٹیں گے. یہاں پہ پبلک کی کنزمپشن کے لیے میں چاہوں گا ڈاکٹر راجہ فداء حسین صاحب ذرا تھوڑا سا بتا دیں گے کہ اب بھی آپ کی فرسٹ ڈوز, سیکنڈ ڈوز اور بوسٹر ڈوز تینوں کا یہ سلسلہ جاری ہے, کیا سلسلہ ہے ابھی تک؟ جی ہاں بالکل, ہمارا یہ سلسلہ تمام جو کورونا ویکسینیشن سینٹرز ہیں تمام ایکٹیو ہیں, اور اس میں بلدیہ حال بھی موجود ہے. ڈوز 1 بھی لگا رہے ہیں, 2 بھی لگا رہے ہیں, بوسٹر بھی لگا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل زیادہ ہم نے زور دیا ہوا ہے بچوں کی ویکسینیشن پہ. جو 12 سے 18 سال کی عمر کے بچے ہیں, ادھر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ابھی کچھ رہتے ہیں, وہ 80-90% بچوں کو لگ چکی ہے فرسٹ ڈوز, اور سیکنڈ ڈوز ابھی 50% کو لگی ہے. تو ابھی ہماری ٹیمیں اسکولز میں جا رہی ہیں اور ڈیلی بیس پہ وہ ویکسینیشن بچوں کی کر رہی ہیں. تو اس میں بھی والدین کو چاہیے کہ جن کے بچے رہ گئے ہیں جن کو سیکنڈ ڈوز نہیں لگی, تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا اسکول میں ویٹ نہ کریں, بلکہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے سی وی سی پہ بھی لگ سکتی ہے, اسکولوں میں تو جا ہی رہی ہے, اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہم ان کو بھی کیٹر کر لیں گے. ایون دین اگر کوئی بچے ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی, جو بیڈ ریڈن ہے یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے کہ وہ موو نہیں کر سکتے, وہ ہم سے رابطہ کریں, ان کے گھر میں ٹیم بھیجنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ویکسینیشن ضرور کروائیں. ڈاکٹر راجہ فداء حسین صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. ڈاکٹر فداء حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں جب کرونا اپنے عروج پہ تھا تو اس وقت تعلیمی ادارے, سرکاری ادارے اور جو کاروباری مراکز تھے ان میں پابندیوں کا اطلاق کیا گیا تھا. کیا کوئی اس طرح کی صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے؟ نہیں, اس میں جو اومیکرون کے کیسز پرسوں آئے تھے تو ہم نے فوری طور پہ ایک میٹنگ کی تھی ڈپٹی کمشنر آفس, جس میں ڈی سی صاحب کے علاوہ محکمہ پولیس سے بھی اور ایجوکیشن اور باقی اداروں سے بھی لوگ شامل تھے. اس میں یہی بات طے کی گئی تھی کہ 1-2 ایس او پیز پہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے, دوبارہ اویئرنیس پیدا کیا جائے کہ ایس او پیز پہ عمل کریں. اگر وہ باہر نکلتے ہیں گھر سے, پہلے تو یہ بات ہے کہ غیر ضروری نکلے ہی نہ, اگر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہینڈ واشنگ پہ توجہ دیں, اور نمبر 2 انہیں ہم کریں گے کہ وہ ویکسینیٹ ہوں میکسیمم 100%. اس میں ایک انٹروینشن ہم نے جو آج سے شروع ہوئی ہے کہ انٹری پوائنٹ پہ بھی ہماری ایک ٹیم بھی موجود ہے, جس میں ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں, پولیس کے اور ہیلتھ کے بھی. تو وہاں پہ ایس او پی پہ عمل درآمد کو بھی وہ یقینی بنا رہے ہیں گاڑیوں میں, اور جو لوگ ان ویکسینیٹڈ نکلتے ہیں انہیں روک کے چیک کیا جا رہا ہے, اور ان کو اسی پوائنٹ پہ ہی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. فی الحال کیونکہ حالات کنٹرول میں ہیں, اور اگر اسی طریقے سے ایس او پی سے عمل ہوتا رہا اور لوگ تعاون کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں لاک ڈاؤن یا اس طرح سے کام نہیں کرنا پڑے گا. جی, میں آخری بات آپ سے لینا چاہوں گا ڈاکٹر راجہ فداء حسین صاحب. میں چاہوں گا تمام پبلک جو پوری دنیا میں آپ کو سن رہی ہے, آزاد کشمیر پاکستان کے طول و عرض میں آپ کی آواز جا رہی ہے, آپ پبلک سے براہ راست بحیثیت ہیلتھ پروفیشنل جو میسج دینا چاہتے ہیں ان کی بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے, وہ دیجیے. پبلک سے میری یہی ریکویسٹ ہے یا سبمیشن ہے کہ یہ ایک نئی لہر آ گئی ہے, اور کرونا کیونکہ وائرس اپنی جو ساخت ہے وہ تبدیل کرتا ہے, اور ایک نئی صورت میں وہ آ گیا ہے جس کو اومیکرون کا نام دیا گیا ہے, اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے کہ جس طرح پہلے ویوز میں ہوتا تھا اس سے بھی 100 گنا اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے. اور جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں, جن میں امیونٹی کم ہے یا جنہوں نے پارشلی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ اس کی ہٹ لسٹ پہ ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے پبلک سے, ایک تو اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں, جو کروا چکے ہیں 6 مہینے ہو چکے ہیں وہ بوسٹر لگوائیں, اور دوسرا ایس او پیز پہ عمل کریں. ایس او پیز وہی کرانے ہیں کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں, اگر آپ کو نکلنا پڑتا ہے تو ماسک کا استعمال کریں, اور بازاروں میں ڈسٹینسنگ رکھیں. جس بندے کو کھانسی, نزلہ, زکام یا اس طرح کی شکایت ہے, فوری طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں, ان کی ٹیسٹنگ کریں گے, اور وہ ضرور ماسک استعمال کریں تاکہ ان کے باقی گھر والے ان سے بچ سکیں. اگر کسی کا پازیٹیو آ گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم ہوم آئسولیٹ کریں گے, اور اگر ان کو زیادہ سیویئر ڈیزیز ہو تو ہماری ٹیمیں جیسے ان سے ڈیلی رابطے میں ہوں گی ان کو ہاسپٹل بھی شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن پیغام وہی ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ SOPs پہ عمل کریں اور ویکسینیشن اپنی کمپلیٹ کروائیں۔ ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب، DHO ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میرپور، ہماری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی ہو کہ ابھی 2 روز قبل اسد عمر فیڈرل منسٹر انہوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جو آپ نے اعلیٰ خدمات انجام دیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا اور آپ کو شیلڈ دی، بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جناب ڈاکٹر راجہ فدا صاحب نے ہمیں تمام چیزیں بتا دیں، کون کون سی احتیاطیں بھی کرنی ہے، موجودہ صورتحال بھی کیا ہے، اور آگے چل کے کیا ہمیں چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ جی انصر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو اومیکرون ہے یہ جو پہلے وائرسز اس سے پہلے گزرے ہیں ان سے یہ 100 گنا تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی، فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز، یا اس حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ فوری رابطہ کریں۔ جتنے بھی ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، آپ کا منتظر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے بقول ڈاکٹر فدا حسین صاحب، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کروائیں تو انشاءاللہ آپ فوری طور پہ آپ کی وہ ریکوری ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ SOPs کے حوالے سے جو ہے وہ وہی پہلے والے SOPs ہیں۔ گھر سے باہر نکلیں، آپ ماسک پہن کے نکلیں، پبلک مقامات پہ جانے سے پرہیز کریں جہاں پہ رش زیادہ ہو، اسی طرح آپ سینیٹائزرز کا استعمال کریں، بار بار ہاتھ۔ جی ہاں، اور لیکن رائے صاحب ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا، سوشل گیدرنگز، شادیاں بھی آج کل ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی فوتگی ہوتی ہے تو جنازے پہ جا کے لوگ وہاں پہ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، پھر جا کے پرسہ دیتے ہوئے، تعزیت کرتے ہوئے گلے لگتے ہیں، تو یہ چیزیں تھوڑا ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اور پھر اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ 12 سال سے جو 18 سال تک عمر ہیں 89% تقریباً لگ چکی ہے انہیں ڈوزیں، لیکن ابھی بچے ایسے ہیں جنہیں ابھی تک یہ ڈوز جنہوں نے نہیں لگوائی، تو یہ بچوں کو بھی والدین جو ہیں وہ تھوڑا ترکیب دیں اور بچوں کو خود بھی۔ یہ راجہ فدا حسین صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اول تو ہماری ٹیمیں سکولز کے اندر جا رہی ہیں، لیکن اگر کسی بچے کو ویکسینیٹڈ بچہ کوئی نہیں ہے، ویکسین نہیں لگی ہے، تو والدین انتظار مت کریں، بلکہ DHO آفس ہے وہاں رابطہ کریں۔ جی ہاں، بلدیہ حال ہے وہاں پہ بھی انہوں نے، یہ تو میرپور کے حوالے سے پاکستان میں جہاں جہاں پہ جو مراکز ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں، بچوں کو خود لے کے جائیں، ویکسینیٹ کروائیں ان کو۔ چلتے ہیں جناب اب ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب، اور ان کی رائے، ان کی محترم رائے جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے۔ سردار عتیق احمد خان صاحب، چونکہ آپ کا تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ 2 مرتبہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی رہے، اور پوری دنیا میں آپ کا آنا جانا رہتا ہے، امریکہ، برطانیہ، یورپ، ہر جگہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور پوری دنیا کے حالات پہ آپ کی نظر ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ، کرونا کا جو یہ نیا ویریئنٹ ہے، اس حوالے سے آپ اپنے تمام چاہنے والوں کو، لسنرز کو، جتنے ریڈیو پاکستان پہ پروگرام سن رہے ہیں لوگ، انہیں کیا میسج دیں گے، کیا علمی پیغام ہوگا آپ کا؟ آپ کی فائنڈنگ کیا ہے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب؟ اگر امریکن اور برٹش ریسورسز جو ہیں وہ ناکافی ہو سکتے ہیں ہیلتھ کے، تو ہمارے یہاں کتنے ریسورسز ہیں جن کو کہ زندگی کے شعبے کے اوپر لاگو کیا جائے گا یا اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے، بہتر بات یہ ہے کہ ہمیں سارے شعبہ جات کو موبلائز کرنا چاہیے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ بہت تیزی کے ساتھ، اور یہ جو ہومیوپیتھک اور آیورویدک اور حکمت کے جو نسخہ جات کامیاب ہیں، ان کو ٹی وی پر یہ ظاہر ہے، یہ بات ہمارا جو ایک خاص قسم کا ہمارا لیے تجویز، قابل عمل تجویز ہے کہ وہ نسخہ جات اور وہ تجربات جو اس پچھلے عرصے میں اس وائرس کے دوران ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ان کو ٹی وی پر عام کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استفادے کا موقع دیا۔ میرا یقین ہے ہم انشاءاللہ، دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ استغفار کریں، اے نبی ان سے کہو کہ قل استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک
ایک آیت کو شروع کرتا ہے پروردگار عالم استغفار سے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ کانا غفارا، پہلی بات کہ آپ کو معاف کر دے گا، درگزر کرے گا. آگے کہتا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے دھیری بارش ہوگی، دھیمی بارش ہوگی، باران رحمت ہوگی، جس سے موسم صاف ہوگا اور ایک کثافت دور ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویجعلکم جنات ویجعلکم انہارا، اور آپ کو جنت دے گا اور آپ کو باغات والی جنت دے گا. ایک استغفار کی آیت کے آگے اللہ نے یمددکم باموال و بنین، اور آپ کو بیوی بچے مال و دولت سے مالا مال کرے گا. یعنی ایک استغفار سے جی آیت شروع ہوتی ہے، اور یہ 5-6 فوائد قرآن میں اللہ پاک گنواتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مذہبی، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، فکری، کاروباری، تجارتی تمام محاذوں پر ان وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ آسانی سے کیا جا سکے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار، یہ آپ سے سوال کریں گے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب، محترم، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. سردار صاحب، میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے مجاہد اول جو ہے وہ اس وقت یاد آ رہے ہیں، ان سے آپ کی آواز بھی ملتی ہے. پھر جس طرح انہیں جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں زندگی کے، چاہے دین ہے، چاہے طب ہے، چاہے جدید میڈیکل کے علاج کے حوالے سے، اللہ نے آپ کو بڑا عبور دیا، اور اس کا سارا کریڈٹ جناب مجاہد اول کو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ 2 سال سے ہم نے اپنے نظام تعلیم کا بیڑا گر کر لیا، معیشت کا بیڑا تباہ کر لیا، اور بہت زیادہ نقصان ہوا. تو کیونکہ ہمیں اس ویو کے ساتھ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو ایس او پیز ہیں ان 100% امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں، تو انہیں کوئی پیغام دیں کہ وہ کس طرح سے جینا سیکھیں اس کے ساتھ ہی، اور ہمارا جو قومی طور پہ جو تعلیم کا اور معیشت کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ کم از کم ہو. دیکھیے راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ایک بات کو بڑی آسانی سے سمجھنا چاہیے. وہ مذہبی تعلیمات ہوں یا طب کی تعلیمات ہوں یا میڈیسن کی تعلیمات ہوں، ان تعلیمات کو ہم اپناتے ہیں تو ہم بڑا زور لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے، اور ذہن پر بوجھ ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں فلاں چیز کی پہرے داری کر رہا ہوں. لیکن اگر اسی بات کو آدمی اپنی عادت بنا لے، فرض کریں آپ یہ نماز ہے، وضو ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، اس کو اگر 2-4 دن، 5 دن، 10 دن زور لگا کے، طبیعت پر جبر کر کے آپ اپنی عادت کا حصہ بنا لیں تو سارے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ویسے آدمی کی نفسیات یہ ہے کہ کسی حکم پر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے ہر مرتبہ ایک بوجھ کی کیفیت نفسیاتی طور پر طاری ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بات عادت کا حصہ بن جائے، ایک آدمی جاگتے ہوئے مکھی اڑاتا ہے، جسم سے خارج کرتا ہے. آپ نے کئی لوگوں کو سوتے میں دیکھا ہوگا، جب وہ سو جاتے ہیں تو بیہوشی کی حالت میں بھی جب انہیں خارش ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں ہلا کے خارج کرتے ہیں، گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں. مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑاتے ہیں، گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک اچھا، اسلام نے ویسے بھی الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. تو ہمیں صفائی کے اس کے لیے تو صفائی کافی ہے، جبکہ اسلام نے صفائی سے کافی آگے، بہت بلند مرتبہ بات ہے پاکیزگی. صفائی ابتدائی درجے کی چیز ہے، پاکیزگی انتہائی درجے کی چیز ہے. تو اگر ہم سے پیغام کی بات آپ نے کہی تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم تھوڑی احتیاط کریں اور اچھی چیزوں کو، اچھی باتوں کو اپنی عادات اور اعتبار کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، جو صحت کے لحاظ سے بھی مفید ہیں، دین کے لحاظ سے بھی مفید ہیں، اور ہماری فیملی لائف کے اعتبار سے بھی مفید ہیں، سوشل لائف کے اعتبار سے بھی مفید ہیں. تو میرا یقین ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں تمام تر نااہلی، جو آپ نے تعلیم کو اور باقی ذکر کیا، جب ایسی کیفیت ہو تو وہ نقصانات ہوتے ہیں. لیکن ساری بات کے باوجود ہم نے جو ہے وہ اس وبائی مرض کا پیچھے جو مقابلہ کیا پاکستان میں، وہ باقی دنیا کے کئی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں، احتیاط کریں، اور بس اس بات کو سامنے رکھیں کہ یہ زندگی اللہ کی عنایت ہے، عطا ہے، بلیسنگ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے یہ زندگی اور یہ جان. اس کو بچانا ہے تو میرا یقین ہے کہ بے شمار راستے انسان کو. لیکن ایک مرتا ہوا آدمی جب بچنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہیں تو حکیم کے پاس جاتا ہے، نہیں تو ہومیوپیتھ کے پاس جاتا ہے، نہیں تو مولوی کے پاس جاتا ہے، نہیں تو عمل کے پاس جاتا ہے، نہیں تو تعویذ گھڑنے والے کے پاس جاتا ہے.
किसी एक्सरसाइज करने वाले के पास जाता है और बिलाखिर वो बढ़ते बढ़ते डॉक्टर ने इलाज किया होता है, वो बच जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला उसको फिर बचाव के रास्ते जो है वो दिखाते हैं। वो जो है ना कि अल्लाह हलाज हो गई और माँ कौम, किसी कौम की हालत नहीं बदलती जब तक आप खुद उसको बदलने की कोशिश न करें। तो उसका एक पहलू ये भी है कि जिस बात के लिए आप आज़म मुसम्मम कर लें, पक्का इरादा कर लें, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आपको सुझाई देते हैं, तो दिखाई देते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अहद कर लें, हमारे रेडियो, टीवी, अखबार के प्रोग्राम इसके मुताबिक ट्यून अप हो जाए और इसी के मुताबिक हम थोड़ी सी सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज कर लें, तो हम क्यों नहीं इन सारी चीज़ों से हिफाजत इख्तियार कर सकते। मेरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह इससे सुरक्षित होंगे। जनाब सरदार तरीक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बातें आपने यहाँ पे लोगों तक पहुँचाई, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त देने की। बहुत मेहरबानी। बस राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे आप? बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तरीक अहमद खान साहब ने की है और एहतियात की बात उन्होंने बार बार कही है कि एहतियात कीजिए। अंसार साहब, मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक तक बात, जो स्पेशली जो SOPs हैं और इसके जो नुकसानात हैं और जो इससे पेशबंदी की जा सकती है, सबसे बेहतर तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं और जो वालिदैन हैं, ये ज़िंदगी के ऐसे शोबे के रहनुमाई करने वाले लोग हैं कि इनकी बातों पे लोग इनको संजीदा लेते हैं, इन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। अगर ये लोग अपना किरदार अदा करें तो मैं समझता हूँ कि जिस चैलेंज का हमें सामना है वो उससे हम बेहतर तौर पे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जब अवेयरनेस होगी, हर किसी को पता होगा, तो वो बेहतर तरीके से जो है वो लोग एहतियाती तदाबीर जो हैं, SOPs जो हैं, उन पे अमल दरामद करेंगे, जिससे हम इससे महफूज रह सकते हैं। जी, अब हम चलते हैं जी अपने आखिरी मेहमान की जानिब और उनकी ओपिनियन, उनकी राय जो है वो शामिल करते हैं आज के मौजू के हवाले से। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट और आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े जो तिब्बी इदारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में आप कोरोना वार्ड को, कोरोना के मरीजों को जो है सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जनाब डॉक्टर जहांगीर अंजुम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर जहांगीर अंजुम साहब, इस वक्त कोरोना जो वेरिएंट है, इस वक्त ओमिक्रॉन, इस पे हम बात कर रहे हैं। सर, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? आप पब्लिक को क्या गाइड करेंगे? क्या सूरत हाल जा रही है इस वक्त? कोरोना में जो इस नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, तो लास्ट 1 मंथ में हमारे पास मीरपुर में जो केसेस आए थे उसकी हमने जीनोटाइपिंग चेक की, तो उसमें हमारे पास जो टोटल 48 केसेस थे, उनमें जो केसेस हमने भेजे थे उनमें से 8 जो हमारे पास आए हैं वो कोरोना ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके थे। उसके अलावा जो बाकी थे वेरिएंट, उनमें से जो डेल्टा है और दूसरा वो वाले हमारे पास काफी कॉमन थे, ये लास्ट मंथ के थे। उसके बाद जो हमारे पास अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादा रिजेम्बलेंस उनकी ओमिक्रॉन के साथ ही है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम 1 माह पूरा टेस्ट करके फिर उसको जेनेटिक कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं कि कौन सा वेरिएंट है ये, तो वो तो नेक्स्ट मंथ के 8 फेब तक भेजेंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादा सिम्टम्स जो है वो ओमिक्रॉन टाइप ही है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है ये ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, कि उस तरह के ज्यादा सिम्टम्स के साथ पेशेंट आजकल आ रहे हैं जिनमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट है अभी जो हमारे यहाँ, तो इसमें खासी एहतियात की जरूरत है, और खास तौर पे ये क्योंकि सिक्रीशंस के साथ खासा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व किया हुआ इसमें, तो इसलिए ये बहुत कॉमनली फैलता बहुत ज्यादा है। लकीली ये है कि ये लोअर एयरवेज को बहुत कम इन्वॉल्व करता है। लोअर एयरवेज मीन जहाँ से ऑक्सीजन की ट्रांसफर होती है लंग से ब्लड के अंदर, तो उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए बहुत शुक्र है पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं सीरियस, और इसमें जो है ना हमें एहतियात करनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जो करनी है वो वैक्सीन के हवाले से है, कि उसमें जिन लोगों को 6 माह से ज्यादा गुजर गए उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो एहतियातें करनी चाहिए। जनाब डॉक्टर जहांगीर अंजुम साहब, इस वक्त पूरे मुल्क में लोग आपको सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और ज़ाहिर एसोसिएट प्रोफेसर हैं MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर में, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज NCOC का इजलास भी हो रहा है
اور سکولز کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں, مارکیٹس کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں, اس میں آپ کی میڈیکل گائیڈ لائن کیا ہوگی؟ کیا اس میں تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی؟ جی اس میں جیسے ماسک ہے اور یہ چیزیں ہیں, اس میں تو خاصی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ کی اور ماسک پہننے کی, یہ تو بنیادی چیزیں جو اس کی ہیں وہ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ابھی جیسے کراچی میں اور باقی جگہوں پہ اسپریڈ کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو اس میں ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر تو کرنی پڑیں گی. تو بہتر ہے کہ اس میں جس طرح پہلے ہوا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, اس کے جس ایریا میں کیسز زیادہ آئے اس ایریا کو تھوڑا سا باقی اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے وہاں پہ. اور باقی اس میں باقی احتیاطی تدابیر جو بیسکس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ وہی ویکسینیشن ہے کہ بوسٹر ڈوز ضرور لگوا لیں, کیونکہ 6 ماہ بعد اس کی اینٹی باڈیز کچھ کم ہو جاتی ہیں, وہ اس طرح کی پروٹیکشن نہیں رہتی. تو لکیلی یہ جو ہماری ویکسین جتنی بھی ہیں وہ سب اسٹرینڈ کو فی الحال تو کور کر رہی ہیں, اس لیے ہماری سب سے یہی گزارش ہے کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں. ڈاکٹر جہانگیر انجم صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا, اہم طبی معلومات دی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے سر, ویلکم اللہ حافظ. بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر جہانگیر انجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن اس سے ہوتا ہے, تیزی سے پھیلتا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے کہ جو آکسیجن کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں ان کو یہ کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچاتا. یعنی آکسیجن سیچوریشن جو چاہیے ہوتی ہے جسم کو, وہ ہماری برقرار رہتی ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا جتنی اموات ہوئی ہیں, آکسیجن کی کمی خون کے اندر جب ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کا جو ہے وہ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اومیکرون ویریئنٹ اس سطح پہ جا کے تو نقصان نہیں پہنچا رہا, یہ شکر ہے اللہ کا. جی الحمدللہ. لیکن اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو رہا ہے. جی تو انصر صاحب, اس میں یہ تو الحمدللہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ بھی اچھی چیز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے فرسٹ ڈوز, سیکنڈ ڈوز اور بوسٹر ڈوز لگوائی ہیں, وہ اس سے بالکل محفوظ ہیں. لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے وہ ویکسینیٹ نہیں کروایا, ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہے. لیکن اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ سماجی فاصلہ, ماسک کا استعمال, سینیٹائزر کا استعمال, بار بار ہاتھ دھونے چاہیے, اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی انہیں جو ہے وہ پہلی فرصت میں ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ اس سے مزید محفوظ رہا جا سکے. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب, یہ بتائیں گے کہ چونکہ آپ بھی پچھلے دنوں, بلکہ یہاں پہ ذکر کرنا ضروری بھی ہے, ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب, ان کے والد محترم بھی خالق حقیقی سے جا ملے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. آمین. آپ بھی وہاں پہ جنازے پہ گئے تھے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر سٹیزنز جو ہیں ہمارے, وہ اس کرونا ویریئنٹ مختلف قسم کے جو آ رہے ہیں ان میں ان کی بیماری کی شرح تھوڑی زیادہ ہے. تو ان کو بچانے کے لیے ہم نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریڈیو FM 101 اور ریڈیو آزاد کشمیر, ریڈیو پاکستان جو ہے وہ اس نے بھی اپنے تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دیگر بھی جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر جو ہے انہیں بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کے اویئرنیس کے لیے, یہ دیکھیں کہ جب تک انسان کسی چیز سے لاعلم ہوتا ہے تب تک وہ چیز خطرناک ہوتی ہے, لیکن جب انسان کو علم ہو جائے اور اس کے بچاؤ کے جو طریقے ہیں انہیں اس پہ انسان عمل درآمد کرے, تو وہ جو خطرہ ہوتا ہے, وہ جو پریشانی ہوتی ہے, وہ جو بیماری ہوتی ہے, وہ اس سے خاصی حد تک جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. اور اس بے شک. رائے صاحب, آن دا لائٹر نوٹ اب میں چاہوں گا پروگرام کو ہم کنکلوڈ کریں تھوڑا سا, کیونکہ اتنی دیر سے اتنی سنجیدہ باتیں اور خوفناک قسم کا یہ جو کرونا کا جو وائرس ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ویسے بھی اس کی تصویر اتنی عجیب و غریب سی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے, وہ جو مختلف قسم کے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. جی. تو اس میں رائے صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ جب کوئی بیماری آتی ہے, نزلہ, زکام, کھانسی, بخار,
یہ جی کورونا کے دوران بھی اس سے ملتی جلتی علامتیں ہوتی جی ہیں. تو اکثر طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں, قوت مدافعت کو اسٹرانگ کریں, اور اس کے حوالے سے خوراک کہتے ہیں اپنی ذرا بہتر کریں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں, خوراک سے آپ گہرا شغف رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کو ذرا گائیڈ کریں. آپ سوپ پئیں, دیسی مرغ کھائیں. جی یہ جو خوراک ہے, یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ انسانی زندگیوں میں بڑے گہرے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت تھا ہم مکئی کی روٹی کھاتے تھے, ہم باجرے کی روٹی کھاتے تھے, ہم دیسی مرغ کھاتے تھے, اور یہ مٹن جو ہے یہ بھی بڑی رغبت سے کھایا جاتا تھا. کہ سبزیاں تھیں, لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے, فروٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی گھروں کے, اور اس طرح کی چیزیں. پھر یہ اسپیشلی سردیوں میں وہ ایک اسپیشل مختلف جو ہوتے ہیں نا ڈرائی فروٹس, ان کی ایک وہ پنیاں سی بنائی جاتی تھیں, اسے پتہ نہیں مقامی زبان میں میرے ذہن میں نہیں رکھ کیا کہتے ہیں. تو یہ چیزیں قوت مدافعت میں انصر سب اضافہ کرتے, وہ اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی خوراک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علاج بالغذا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. بچنا چاہیے ادویات سے, لیکن بامر مجبوری کھانی بھی پڑتی ہیں. لیکن جب آپ کا اندر سے امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آج کل دیکھیں, یہ ایک ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج کل فاسٹ فوڈ جو ہے وہ اس پہ زیادہ رجحان ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پیزاز اور برگرز اور فرائز, چپس وغیرہ یہ چیزیں پسند کرتے ہیں. لیکن طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ معدے کو اور ہمارا جو سسٹم ہے اسے یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں. اگر نارملی آپ خوراک کھائیں, دیسی خوراک کھائیں, سادہ خوراک کھائیں, اور پھلوں کا اور سبزیوں کا استعمال کریں, اور اس ٹھنڈے موسم میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کا بھی ساتھ ساتھ استعمال کریں, تو خاصی حد تک جو ہے وہ آدمی بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے, اور انسان کی جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے. تو ہمیں لوٹنا ہوگا انصاری صاحب, وہ پرانے ہمیں اپنی اوریجنل لائف کی طرف لوٹنا ہوگا. آپ نے صحیح فرمایا راجہ حبیب اللہ خان صاحب. یہاں پہ اب ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے جناب ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب, DHO میرپور. اس کے علاوہ ڈاکٹر جہانگیر انجم صاحب تھے, جی, سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب تھے ہمارے ساتھ. جی, اور ان تینوں شخصیات نے ہمیں گائیڈ کرنے کی, سمجھانے کی, بتانے کی پوری کوشش کی ہے کہ بے شک بیماری من جانب اللہ ہوتی ہے, لیکن احتیاط کرنا, علاج کرنا یہ سنت ہے. مہربانی کر کے اپنا, اپنے پیاروں کا خیال کرتے ہوئے جتنی احتیاطیں طبی ماہرین, ذمہ دار ادارے, NCOC, مختلف فورمز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, آئیے عزم کریں کہ ہم ان پر عمل کریں گے اور اپنی قوم کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ, اینڈ گڈ بائے, اینڈ گڈ بائے, اینڈ گڈ بائے.